آج کی اس نشست کے دوسرے سیشن کے لیے میں جناب کریم مسعود صاحب سے درخواست کروں گا جو بابا جان کے خلیفہ مجاز ہے رحیم یار خان سے کہ وہ تشریف لائیں۔ کریم مسعود صاحب حکمت ایمانیہ میں سے ایک مضمون پڑھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب کریم مسعود صاحب۔ السلام علیکم۔ ہستے والا کی حکمت ایمانیہ میں 4 مضامین ہیں، ان میں سے تیسرا جو مضمون ہے حضرت تھانوی کا لکھا ہوا، وہ آج کچھ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو میرے بڑے ہیں ان کے لیے تو نہیں، بہرحال چھوٹوں کے لیے ہے کہ اپنی بال پوائنٹ ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ اس میں پرانی اردو کے الفاظ ہیں، تو میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ان کا معنی بتاتا جاؤں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے اور کچھ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات نبوی کے امتیازی شرف سے جدید تعلیم یافتوں کی بے اعتنائی۔ شرف کا مطلب آپ کو آتا ہی ہے، بے اعتنائی کا مطلب بے توجہی، توجہ نہ کرنا۔ کہ جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں پہ توجہ کرتے ہیں اور بعض چیزوں کی طرف سے بے اعتنائی برتتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو طبع زمانہ کے جدید رنگ میں رگے ہوئے ہیں، طبع طبیعت کی جمع ہے، طبیعت کا مطلب مزاج، ذوق۔ ان میں یہ کوتاہی مشاہد ہے کہ وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اسی قدر دلچسپی رکھتے ہیں کہ دوسری اقوام یا مذاہب کے مقابلے کے موقع پر آپ کی سوانح عمری یا آپ کے بعض اقوال اور افعال کی حکمتوں میں سے صرف وہ حصہ، حکمتیں ہوتی ہیں جو علم سے آگے اس کے استعمال کے بارے میں جو علم ہوتا ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے، وہ حصہ جس کو تمدن سے تعلق ہے۔ تمدن رہنے سہنے کو کہتے ہیں، مدینہ کا لفظ بھی تمدن سے نکلا ہے۔ مدنیت کا مطلب انسانوں نے جب معاشرے کے طور پہ رہنا شروع کیا، تمدن کا مطلب تہذیب ہے، رہنا سہنا۔ محض اسی غرض سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عظمت اور آپ کے قانون کی عزت یعنی برتری ظاہر ہو۔ گویا یہ لوگ جو ہیں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو تبدیل کیا، صرف ان کے اس پہلو سے متاثر ہوتے ہیں کہ کس طرح عرب کے بدو اور وہ جو جنہیں ایران والے کہتے تھے کہ یہ گو کا گوشت کھانے والے، گو ایک وہ ریپٹائل ہوتا ہے رینگنے والا ایک، کہ اس کا گوشت کھاتے تھے اور بہت ان سے وہ ایک قسم کی نفرت کرتے تھے۔ تو جب تاریخ دان دیکھتے ہیں کہ ایسی قوم کو اٹھا کے ایسی جگہ پہنچایا جو اپنے وقت کی سپر پاورز پہ چھا گئی دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی یہ نہیں کہ صدیاں گزار کر کچھ سالوں کے اندر اندر، صرف مدینہ کے 10 سال ہیں، مکے کے 13 سال تو قسم پرسی کے ہیں، تو وہ اسی پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے جب ایک تمدن قائم کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی چیز وہ قانون ہوتا ہے جو قانون بنانے والا بناتا ہے، تو وہ اسی لحاظ سے حضور کو اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ جو مائیکل ہارٹ کی بھی 100 گریٹ پیپل، اس میں بھی یہ پہلو نہیں ہے کہ ان کے ہاں اللہ سے کوئی تعلق ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ انہوں نے معاشرے کو بہت زیادہ بدلا، تو یہی ان کا کرائٹیریا ہے، اسی نظر سے وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو جدید ہمارے جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں وہ بھی پھر ان کے ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اس کو اسلام کی خدمت اور اپنے اور آپ کے ادائے حقوق کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور اسی کو وہ ظاہر ہے باقی نہ اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ کوئی محبت کا اثر پایا جاتا ہے، بلکہ اتباع کو تعصب اور محبت کو وحشت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی جدید لوگوں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں، ہمیں اپنی عقل اللہ نے دی ہے، جو چاہیں گے کریں گے، اور محبت وہ تو پاگل لوگوں کا کام ہے، یہ کون سی بات ہے، یعنی اس کو وہ ایک پارشیلٹی سمجھتے ہیں، یعنی جانبداری کا رویہ۔ محبت کا معنی ان کے ہاں نفی منفی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کی بات
سمجھتے ہی نہیں ہیں کرتے کیا ہوں۔ اور سبب خفی چھپی ہوئی بات کو خفیہ بات کو کہتے ہیں، اور اس کا جو چھپا ہوا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ میں سب سے بڑا مقصد جاہ و عزت کو قرار دے دیا گیا ہے، یعنی انسان نے اپنے طور پر ہی اپنا مقصد مقرر کر لیا ہے، جس کے مطلوب ہونے کا ہم کو بھی انکار نہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ مطلوب، یہ حضرت تھانوی کا ایک پورا نظام فکر ہے جس میں مقصود، محمود، غیر مقصود، مطلوب بہت واضح انہوں نے ان الفاظ کے اندر چیزوں کی جو اہمیت کی درجہ بندی ہے، ہیرارکی ہے، اس کو بیان فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عزت و جاہ جو ہے وہ مطلوب ہے، اس میں ہمیں کوئی انکار نہیں، مگر کلام اس میں ہے۔ کلام کا مطلب گفتگو، بات چیت کا مطلب بحث اس بات میں ہے کہ آیا وہ مطلوب بالعرض ہے یا خود مطلوب بالذات۔ بالعرض فلسفے کی ایک ٹرم ہے، مطلب جو چیز کسی دوسرے کے سہارے پہ قائم ہوتی ہے وہ بالعرض اسے بولتے ہیں، اور جو خود بخود قائم ہوتی ہے وہ بالذات ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلوب کے درجے میں ہے، لیکن مطلوب کے آگے بھی بحث ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں مطلوب ہے یا کسی اور غرض کی وجہ سے ایک ذریعے کے طور پہ مطلوب ہے۔ بہرحال چونکہ اس کو مطلوب بالذات سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا تعدوا ولا تحصوا، یعنی ان کی ان گنت کمالات حقیقیہ و عظمت و شان میں سے ان کی نظر اسی کا انتخاب کرتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شانوں کا مظہر ہے، اللہ کی شانیں لاتعداد ہیں جس طرح، اور نہ ان کو محصور کیا، یعنی ان کو سمجھا اور ان کا احاطہ کیا جا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہے، جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اسے بھی جانا سمجھا نہیں جا سکتا۔ کمالات حقیقیہ عظیم شان میں سے ان کی نظر اسی کا انتخاب کرتی ہے، اور دوسرے کمالات مثل محبت الہی، خشیت، زہد، صبر، تربیت روحانی، مجاہدہ و شغل بحق اور دیگر فضائل علمیہ اور عملیہ کا کبھی ان کی زبان پر نام بھی نہیں آتا، اور ہمارے لیے یہ اہم ترین باتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ گویا آپ اسی غرض کے لیے مبعوث فرمائے گئے کہ ایک جماعت کو قوم بنا کر اس کو دنیاوی ترقی کے وسائل کی تعلیم فرمائیں، تاکہ وہ دوسری قوموں پر سابق و فائق رہ کر دنیا میں شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ کیا قرآن مجید اور حدیث میں گہری نظر رکھنے والا آپ کی تعلیم کا یہ خلاصہ نکال سکتا ہے؟ ان لوگوں میں مطابعت و محبت کا وجود نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ نظر عمیق سے دیکھا، عمیق کا مطلب گہرا ہوتا ہے، عمق کا مطلب گہرائی، عمیق کا مطلب گہری نظر عمیق سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی عظمت جو آپ کے حامل وحی ہونے کی حیثیت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا احتمال بھی ان کے ہاں پایا نہیں جاتا۔ جب جو یہ اہم باتیں نہیں تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو اس کا چانس ہی نہیں ہے۔ احتمال کا مطلب ہوتا ہے چانس۔ ان لوگوں کی تقریر و تحریر میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قلوب میں آپ کی جو عظمت ہے وہ اس حیثیت سے ہے ہی نہیں، بلکہ ایک حکیم تمدن کی حیثیت سے ہے۔ حکیم تمدن کا معنی انگریزی میں سوشل سائنٹسٹ، یعنی وہ ایک بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ تھے۔ حکیم کا لفظ ہماری اردو میں سائنٹسٹ کے لیے بولا جاتا ہے، اور صرف حکیم تمدن ہونے کے اعتبار سے جو اعتقاد و عظمت ہوتا ہے، یعنی ان کے ایک سوشل سائنٹسٹ ہونے کا جو عظمت ہے اس وقت جو پریویلڈ ہے، یعنی دنیا پوری جو مانتی ہے کسی کو بڑا، تو عام اب یہ کہا جاتا ہے کہ نیچرل سائنسز جس میں فزکس، کیمسٹری، بایو وغیرہ، ان سے سوشل سائنسز یہ جو سوشیالوجی اور عمرانیات، سیوکس، یہ آگے نکل گئے ہیں اور ان کی اپروچ بھی سائنٹیفک ہو گئی۔ تو اس وقت جو سب سے ترقی یافتہ علوم ہیں وہ سوشل سائنسز کے ہیں، اور حکیم تمدن ہونے کے اعتبار سے جو اعتقاد و عظمت ہوتا ہے، یعنی اس لحاظ سے موجودہ دور جو اس کو عزت دیتا ہے وہی ان کے لیے وہی سمجھتے ہیں، اور اتنا ہی ہے جتنا کہ کسی ذی رائے انسان کی رائے سن کر ہوتا ہے۔ ذی رائے وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی بات میں اوپینین دینے کے قابل ہوتا ہے۔ بیان بطرز اہل اسرار، یہ بات اب مقدمے کے طور پر حضرت نے اس مضمون کے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آگے جو مضمون ہے اس کا یہ مقدمہ تھا۔
اب حضرت نے کہا کہ میں یہی بات اہل اسرار کی طرز پر کر کے دکھاتا ہوں، یعنی یہ تو علماء کی طرز پہ بات کی ہے، اب اہل اسرار جو صوفیہ ہیں، جو حقائق اشیاء کے واقف ہوتے ہیں، اب فرما رہے ہیں کہ میں ان کی زبان میں یہ بات بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کی تشریف آوری کا راز حضرات صوفیہ اور اہل اسرار کے طرز پر بیان کروں گا، کیونکہ حقیقت کو انہی حضرات نے خوب سمجھا ہے، اور لوگ تو الفاظ ہی میں ہیں اور یہ لوگ اسرار کو سمجھتے ہیں۔ اسرار سر کی جمع ہے، سر کا مطلب چھپی ہوئی چیز۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ مضمون اہل اسرار کا مخترع ہے، اختراع کیا ہوا، بنایا ہوا، گھڑا ہوا، کہ یہ نہ سمجھیں کہ اہل اسرار نے وہ ایسے گھڑ رکھا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے یا ریالٹی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ اور وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوگا کہ اہل اسرار جو بات کرتے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ یہ حضرات جو سمجھتے ہیں کتاب و سنت ہی سے ہی سمجھتے ہیں، اور اگر کتاب و سنت سے خارج کوئی شے ہوگی تو وہ خود مردود ہے، یعنی وہ چیز ہی ناقابل قبول ہے۔ مردود ہوتا ہے جو قبول نہ ہو، رد کر دیا جائے، جو رد کیے ہوئے کو مردود کہتے ہیں۔ تو اب حضرت نے یہ جو فرمایا کہ اب میں اہل اسرار کی زبان میں یہ بات بیان کروں گا۔ اہل اسرار کون ہوتے ہیں بتا دیا، ان کی باتوں کے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں بتا دیا، وہ ہوتی کیا ہیں، قرآن و سنت سے ہوتی ہیں۔ اب وہ شروع کرنے لگے۔ نور محمدی کے دو گنا برکات۔ دو گنا ہوتا ہے ڈیول، یعنی جس کی دو جہتیں ہوں، دو پرتیں ہوں۔ دو گنا کا مطلب دو پرتوں والا، دو جہتوں والا، دوہرے معنی والا۔ حضور کے نور مبارک کے برکات دو قسم پر ہیں، ایک صوری جو کہ اشیاء کے وجود و ظہور سے تعلق رکھتی ہیں۔ صوری کا مطلب صورت، فارم جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ جو دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی جو ظاہر ہے، مادے کی بنی ہوئی چیزیں، جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ صوری ہیں۔ یعنی آپ کا ایک تو وہ نور ہے جس کی آپ کے نور کی دو برکتیں ہیں، ایک تو جو اشیاء کی شکل میں ظاہر ہوئیں، صور اشیاء میں ظاہر ہوئیں، چیزوں کی شکل میں ظاہر ہوئیں، اور دوسری معنوی جو ان اشیاء میں سے خاص اہل ایمان کے صدور یعنی سینوں کے متعلق ہے۔ یعنی سینوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مٹیریل نہیں ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو ایبسٹریکٹ کی چیزوں جو ہیں انہیں معنوی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو پانچ حواس ظاہری کے ذریعے نہ دکھائی دیں اور قلب کے ذریعے محسوس کی، یعنی اپنے اندر جو انر مین جسے بولتے ہیں، دل، اس کے ذریعے سے جن کو سمجھا اور محسوس کیا جا سکے، وہ معنوی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی دو سمتیں، دو جہتیں، ایک ظاہری یعنی چیزیں اور ایک باطنی یعنی سینوں میں جو علم ہے، جو محبت ہے، جو سینوں کے اندر ایمان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا معنوی اثر ہے۔ ظہور کے متعلق تو آپ کے نور مبارک کی برکت یہ ہے کہ تمام عالم کا وجود آپ کے نور سے ہوا۔ یہ جو عالم دنیا ہمیں نظر آتی ہے، چاند، ستارے، سورج، آسمان، وہ حضور کے نور سے پیدا کیے گئے۔ یہ سب کچھ جو مادہ بھی ہے، سورج ہے، یہ حضور ہی کے نور کا پرتو ہیں، اور لوگ اسی کو آج کل زیادہ بیان کرتے ہیں۔ صدور یعنی سینوں، صدر سے نکلا، صدور صدر کی جمع یعنی سینہ کے متعلق آپ کے برکات یہ ہیں کہ ایمان و معرفت الہیہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے واسطہ سے حاصل ہوئی۔ ان برکات کو آج کل لوگ کم بیان ہی نہیں کرتے بلکہ بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ظاہری ان کے اثرات کو سب بیان کرتے ہیں اور جو سینوں میں جو ان کا فیض ہوا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ زیادہ ضرورت اسی کی بیان کرنے کی ہے، کیونکہ جو اثر آپ کے نور کا ظہور کے متعلق ہے اس کے آثار تو محسوس ہیں، اور جو اثر صدور کے متعلق ہے اس کے آثار یعنی خاص ثمرات مقصودہ وہ قیامت اور جنت میں معلوم ہوں گے، یعنی ان کی مٹیریل فارم قیامت اور جنت میں نظر آئے گی، ابھی تو وہ سینوں میں ہیں۔ یہاں ان سے ذہول ہے، یعنی ان سے نظر ہٹ جاتی ہے، ذہول بھولنے کو کہتے ہیں، یعنی آدمی کے ذہن سے جو بات نکل جائے اسے ذہول۔ نیز وہ رتبہ میں بھی اعظم ہیں،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو معنوی کمالات ہیں ان کے نور کے، وہ رتبے میں بھی بڑے ہیں، اس لیے کہ زیادہ ضرورت اسی کے بیان کرنے کی ہے، کیونکہ ظہور پر تو صرف اسی قدر اثر ہوا کہ ہم موجود ہو گئے، مگر صرف موجود ہو جانے سے کچھ زیادہ فضیلت حاصل نہیں ہو جاتی۔ پوری فضیلت تو ایمان و معرفت الہی سے حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو حیوانات پر شرف ہے۔ یعنی صرف انسان کی حیثیت میں پیدا ہو جانا تو ساری بات نہیں ہے، تو انسان کو حیوانات پہ جو شرف ہے وہ دوسری بات۔ تیسرے یہ جو اثرات نور مبارک کے ظہور پر ہوئے وہ متناہی اور محدود ہیں، یعنی ان کو گنا جا سکتا ہے۔ متناہی کا مطلب جن کو بہرحال جتنی مرضی بڑی گنتی ہو آخر وہ گنے جا سکتے ہیں، کاؤنٹیبل ہیں، یعنی جو ظہور ہوا ہے وہ کاؤنٹیبل ہے، کیونکہ موجودات اپنی ذات کے اعتبار سے متناہی ہیں، چاہے ستارے جتنے بھی تعداد میں زیادہ ہوں، بہرحال گنتی ہو سکتی ہے۔ اور سینوں پر جو اثر ہوا وہ غیر متناہی ہے، کیونکہ معرفت الہیہ کے مراتب اور ان کے ثمرات غیر متناہی ہیں، کیونکہ جو جنتیں ملیں گی، جو آخرت کی ایک ایور لاسٹنگ جو ٹائم کا فیکٹر ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ معرفت الہیہ اور اللہ کو جاننے کی جو چیز ہے وہ بھی، کیونکہ اللہ لامحدود، ان کے بارے میں علم لامحدود، تو وہ چیزیں جو نور کے دوسرے اثر سے ملتی ہیں وہ غیر متناہی ہیں۔ بس آپ کے نور مبارک کے یہ برکات زیادہ بیان کرنے کے قابل ہیں۔ حیات نبوی کی عظمت، اب حضرت نے جو عنوان باندھا ہے کہ حضور کی یہاں جو حیات ظاہری وہ اس کی کیا عظمت ہے۔ لِأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سورہ الحجر 72 نمبر آیت۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات اور جان کی قسم ہے، وہ قوم لوط اپنی پستی اور نشہ میں بھٹک رہے تھے۔ مضمون تو صرف اتنا ہے۔ اب میں اس سے اپنا مقصود عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس قسم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات شریف کی عظمت شان بیان فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، بیان بھی فرمائی تو ایسے طرز سے کہ سننے والوں کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی حالت کو بیان کرنا ہے، مگر اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کو عجیب انداز سے بیان فرما گئے۔ خوشتر آں باشد کے سر دل براں، گفتہ آید در حدیث دیگراں۔ اب اس کا ترجمہ حضرت نے لکھا تو نہیں، اپنی میں کوئی کوشش کرتا ہوں۔ خوشتر آں باشد کے سر دل براں، محبوبوں کی جو آپس کی خفیہ باتیں ہوتی ہیں، عاشق و معشوق کے درمیان جو رمزیں ہوتی ہیں، جو وہ باتیں کرنے اور سننے کی نہیں ہوتی ہیں، خوشتر آں باشد کہ وہ اسی طرح اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، مناسب محسوس ہوتی ہیں کہ عاشقوں اور معشوقوں کے آپس کے راز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کیے جائیں۔ گفتہ آید در حدیث دیگراں، کہ وہ دوسروں کی کہانی بیان کر کے، دوسری باتیں کر کے ان کے اندر چھپا کر وہ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو براہ راست بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ حدیث دیگراں، دیگر کہتے ہیں دوسروں، کہ وہ دوسروں کے بات، یعنی یہاں حضرت لوط کی قوم کے اندر چھپا کے حضور سے جو محبت ہے اللہ وہ اپنا رازداروں کو دے رہے ہیں، جو پھر عام لوگوں کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ مضمون کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ طالب کے لیے تو انداز بیان کافی ہے، لیکن جو طالب ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات کرنے کا طریقہ ہی کافی ہے کہ کیسے بات کی ہے، اور حضور کی محبوبیت اس پر عیاں ہو گئی، اور جو ناقدر اور غیر طالب ہے اس کو التفات بھی نہ ہوگا، اور جسے حضور سے لگاؤ نہیں، ان کی ذات سے تعلق نہیں، اسے یہ آیت پڑھ کے کہ حضور کے لیے اللہ نے کیا راز کی بات کہہ دی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اسے حضرت لوط کی قوم کا کوئی قصہ سمجھ کے گزر جائے گا کہ کیا بات کہہ دی اور کتنے دور کی اور کس قدر گہری بات فرما دی۔ رہا یہ کہ اس سے محبوبیت کیسے سمجھی گئی اور وجہ استدلال کیا ہے، ہمارے اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔
تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شے کی قسم کھائیں تو وہ بہت بڑی شے ہوگی۔ ایک بات تو وہ کہتے بالکل آبویس ہے، سامنے کی ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ ایسی قسم جب ہی کھائی جاتی ہے کہ قسم کھانے والے کو مقسم بھی سے غائب تعلق ہو۔ اب یہ میں نے پتہ نہیں مقسم بھی صحیح پڑھا یا نہیں حافظ صاحب، یہی تلفظ ہے محبت کہ جس کی قسم کھائی جائے، مقسم بھی کا مطلب جس کی قسم کھائی جائے، تو جس کی قسم کھائی جائے قسم کھانے والے کا اس سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ غایت انتہائی کو کہتے ہیں۔ شبہ کا جواب، یہاں پڑھے لکھے حضرات کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قسم کھانا تو دلیل عظمت کی نہیں ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ انجیر کی قسم، فجر، چاشت، رات کی قسمیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اگر یہی دلیل عظمت کی ہے تو یہ سب چیزیں بھی عظیم الشان ہوں گی۔ ایک شبہ جو ہمارے جیسے جو اشتراک ظاہری کی وجہ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک لفظ مشترک کہیں سے نظر آ گیا، وہ سمجھے کہ مضمون بھی ایک ہی ہے، تو وہ سمجھے کہ ہم نے بڑا سوال ایک۔ اس شبہ کے جواب کے لیے اول ایک مقدمہ عقلی کو سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ہر شے کا شرف اس کی نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ نوع جو ہے انگریزی میں سپیشیز اور اردو میں قسم، یعنی یہ جو انواع و اقسام یعنی مختلف قسمیں، انواع نوع اس کی واحد ہے، انواع اس کی جمع ہے، سپیشیز انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو مقسم بھی ہونا بے شک دلیل ہے شرف کی کہ کسی کی قسم کھانا اس کے بلندی کی، لیکن مطلقاً نہیں، یعنی ہر موقع پر وہ ہر دفعہ وہ ایسے یہی اصول لگے گا۔ مطلق وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر مقام پہ جس کی حیثیت ایک رہے، بدلے نہ، اور اس کا الٹ اضافی ہوتا ہے۔ اضافی وہ ہوتا ہے جو وقت، مقام اور جگہ بدلنے سے جس کی حیثیت بدل جائے وہ اضافی ہوتا ہے، اور جس کی حیثیت نہ بدلے وہ مطلق ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی نوع کے اعتبار سے ہے، یہ سمجھا جائے کہ یہ شے اپنی نوع میں سب افراد سے افضل ہے، کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تمام انواع میں، بلکہ اپنی نوع میں وہ اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں افضل ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھانا افضل ہے یا پانی تو وہ مجنون ہے۔ مجنون کا مطلب پاگل، جس کی عقل کو ڈھانک لیا ہو، جنون ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی یہ سوال کرے، دو انواع کے درمیان موازنے کا سوال کرے، جیسے ہم سائنس اور مذہب کا کرتے ہیں، وہ بھی ذہنی جنون کا ہی ایک شاخسانہ ہے۔ ہاں اگر انواع میں گفتگو ہو تو دوسری اور، یعنی اگر ایک ہی نوع کے اندر، ایک ہی سپیشیز کے اندر وہ مقابلہ موازنہ ہو تو ایک اور بات۔ اگر افراد میں ہو تو ان میں یہ رعایت ضروری ہوگی کہ ایک نوع کے تحت میں داخل ہوں۔ مثلاً یوں نہ کہیں گے کہ مسجد افضل ہے یا فلاں کتاب، ہاں یوں کہیں گے کہ یہ مسجد افضل ہے یا فلاں مسجد یا فلاں گھر، تو وہ ایک قسم کی چیزیں ہیں، ان کے درمیان ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ مقسم بھی ہونا بے شک دلیل اس کے شرف کی ہے، کہ قسم کھانا تو شرف، یہ تو بات پکی ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ سب اشیاء سے افضل ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نوع میں افضل۔ پس انجیر بے شک افضل ہے لیکن ثمرات میں، فجر بلا شبہ افضل ہے مگر اوقات میں۔ پس اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے مقسم بھی ہونے سے حضور کی جو فضیلت و عظمت ثابت ہوگی وہ اپنے اخوان یعنی انبیاء میں ثابت ہوگی۔ اخوان بھائی، یعنی ان کے جو نبی بھائی ہیں ان کے جیسے، اور اس سے تمام انبیاء میں افضل ہونا ثابت ہوا۔ اب چونکہ انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں، لہذا حضور کا سید ولد آدم ہونا معلوم رہا۔ کیا جملہ لکھا ہے حضرت نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد آدم میں سے سب سے بلند اور افضل ہونا معلوم رہا، ہوا نہیں لکھا حضرت، کیا کہیں۔ اب رہی یہ بات کہ فضیلت مطلقہ کیسے ثابت ہوئی، تو وہ اس طرح کہ با اتفاق عقلاء انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عقلاء جو بھی ہوں، مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، اہل عقل کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے شرف یافتہ ہے، اس کو برتری اور عزت حاصل ہے۔
اشرف سب سے زیادہ شرف والے کو کہتے ہیں اشرف. الف جب لگتا ہے عربی کے کسی لفظ میں تو وہ سپرلیٹو ہو جاتا ہے، یعنی تھرڈ ایڈجیکٹیو کی جو ڈگری ہوتی. اشرف المخلوقات ہے. نیز اگر میرے سمجھانے میں کوئی آسانی محسوس ہو رہی ہے تو اسی طرح، ورنہ ٹھیک ہے. کوئی گراں بس وہ ہمیں عادت ہے ماسٹر بننے کی بزرگوں کی موجودگی میں. اب وہ باقی آپ کا ہاتھ پشت پر ہے تو ماسٹر کیا، پھر ہم تو وہ سپر ماسٹر بھی بنے. اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ اب یہ رہی یہ بات کہ فضیلت مطلقہ کیسے ثابت ہوئی، تو وہ اس طرح کہ باتفاق وکلاء انسان اشرف المخلوقات ہے. نیز حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ اسراء نمبر 70. بس جب کہ نوع انسانی تمام انواع سے افضل ہے اور انواع انسان میں انبیاء افضل ہیں، اور حضور افضل المرسلین و سید الانبیاء ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق ہوئے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 2 قسمیں بنائیں، عرب و عجم. ان میں سے عرب کو فضیلت عطا فرمائی، پھر عرب میں قریش کو افضل بنایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر ان میں سے مجھ کو پیدا کیا، پس میں افضل الناس ہوں. نسباً بھی، نسب کہتے ہیں خاندان کو. پس اب شبہ رفع ہو گیا، اور لعمرو کا یعنی آپ کی عمر کی قسم، حضور کی فضیلت و محبوبیت ثابت ہو گئی. حیات محمدی کی 4 حالتیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی 4 حالتیں ہوں گی. نمبر 1، نور کے پیدا ہونے سے ولادت شریف تک. نمبر 2، ولادت شریف سے وفات تک. نمبر 3، وفات سے حشر و نشر تک. نمبر 4، حشر و نشر سے خلود جنت تک جو غیر متناہی ہے. لعمرو کا میں مقسم بھی حضور کی حیات ہے، اس لیے کہ عمر فتح و ضم. فتح کہتے ہیں کہ اگر عین کے اوپر زبر ہو تو بفتح کہا جائے گا، اور اگر میم کے اوپر میم کے اوپر عین کے اوپر زبر ہو تو بفتح کہتے ہیں، اور ضم کہتے ہیں اگر عین کے اوپر پیش ہو. دونوں طرح سے یہ لفظ امر بھی ٹھیک ہے، عمر بھی ٹھیک. بفتح و ضم کا مطلب چاہے عین پر زبر لگائیں چاہے عین پر پیش لگائیں. نام ہے حیات و بقا کا، اس لیے کہ عمر نام ہے حیات و بقا کا، اور حیات کہتے ہیں ذی حیات کی اس حالت کو جو تولد سے وفات تک ہے. تو آپ کی نوریت جو حالت عالم ارواح سے بھی پہلے تھی، اس کو بھی حیات کہہ سکتے ہیں، جس کی نسبت ارشاد ہے کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد. اور اس وقت آپ کا بدن تو بنا، اس کا نیچے ترجمہ حضرت والا نے لکھا ہے، میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا. میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب کہ آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، اور اس وقت آپ کا بدن تو بنانا تھا. پھر نبوت کی صفت ظاہر ہے کہ آپ کی روح کو عطا ہوئی تھی، اور نور محمدی اسی روح محمدی کا نام ہے. اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا مقدر ہو چکا تھا، سو اس سے آپ کے وجود کا تقدم آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوا. تقدم کا مطلب پہلے ہونا، یعنی تقدیم، کہ وہ تو ثابت نہ ہوا.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مراد ہوتی تو اس سے آپ کی تخصیص کیا تھی؟ تقدیر تمام، یہ لفظ کٹا ہوا ہے، آپ کا بھی کٹا ہوا ہے، مخلوقہ کی ان کے وجود سے متقدم ہے، یعنی تقدیر تو سب کی سب سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ تو ان کے لیے نہیں ہے، صرف سب کے لیے ایسے ہے، لہٰذا یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد، یعنی مقدر میں تو جو جس نے بننا وہ تو سب کا لکھا ہوا، حضور کی کیا تخصیص ہوئی؟ تو یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ صفت مل گئی تھی، یعنی مقدر میں لکھا کیا ہوا ہے یہ بات کر رہے ہیں، مقدر میں لکھا ہوا وہ تو سب کا لکھا ہوا ہے، لکھا کیا ہوا ہے ان کے لیے سب سے اونچا ہونا لکھا ہوا ہے، یعنی ان کی اس کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں ہو رہی ہے کہ مقدر میں لکھا کیا ہوا ہے، یعنی ان کا سب سے مقدم ہونا، سب سے بڑا ہونا لکھا ہوا ہے، لہذا یہ تخصیص خود دلیل ہے اس کی کہ مقدر ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس صفت کا ثبوت مراد ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت الہ کے ثبوت کی، پس مثبت الہ یعنی جس کا ثبوت دیا جائے، پس اس سے آپ کا وجود کا تقدم ثابت ہو گیا۔ یعنی سب کو روحیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نبوت ہی نہیں ختم نبوت سے بھی سرفراز کر دیا گیا تھا، ان کے اس مرتبے کی بات ہو رہی ہے، ان کو روح ملنے کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، واضح ہے، اگر کوئی ابہام ہو تو ابھی وہ درمیان میں پھر کسی دوست کو اگر بیچ میں وہ کوئی کہیں ابہام ہو تو وہ بالکل روک کے مجھے پوچھ لے۔ ظاہر ہے کہ کسی صفت کا ثبوت فرع ہے مثبت الہ کے ثبوت کی، پس اس سے آپ کے وجود کا تقدم ثابت ہو گیا، اور چونکہ مرتبہ بدن بہت متحقق نہ تھا، یعنی ابھی اس کی تحقیق یا وہ حقیقت نہیں بنا، اس لیے نور اور روح کا مرتبہ متعین ہو گیا۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت ختم نبوت کے ثبوت بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا معنی، کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، اور حضور اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے، اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا، سو یہ وصف تو خود تاخر کو یعنی یہ اگر آپ خاتم النبیین ہیں تو وہ تو اس لیے ہیں کہ آپ آئے آخر میں ہیں، تو یہ آخر میں آنے سے وہ ان کو وہ مقام مرتبہ مل گیا خاتم النبیین کا، تو اس میں کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے، مرتبہ ثبوت میں نہیں۔ ظہور یہ ہے کہ دنیا میں وہ جیسے ظاہر ہوئے ہیں، جب ظاہر ہوئے اس میں وہ آخر میں آئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت جو ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور ان کی روح کو جو نبوت سے صرف وہ ثبوت اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا جو علمی وجود ہے اس کو ثبوت کہتے ہیں، اسی کو فلسفے کی زبان میں عین کہتے ہیں، جمع جس کی آیان ہوتی ہے، وہ ظہور سے پہلے کا مرتبہ ہے۔ جیسے کسی کو تحصیلداری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج سے چڑھنے لگے، مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد، یعنی تحصیلداری کی جگہ کوئی اور نوکری، آج اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ہے تو وہ جو اکاؤنٹس برانچ ہوتی ہے آپ کا، اس دن سے آپ کی تنخواہ شروع ہو جاتی ہے، چاہے آپ کی ایلوکیشن اور اسٹیشن آپ کو ملنے میں 2 سال لگ جائیں، 3 سال لگ جائیں، لیکن آپ اس دن سے وہ مرتبہ آپ کو مل گیا ہوتا ہے، تو اس کو یعنی اسٹیشن میں اپنی کرسی پہ بیٹھتے وقت نہیں ملا ہوتا وہ، یعنی حضور کے ظہور کے وقت ان کو وہ مرتبہ نہیں، وہ مرتبہ ان کا پہلے سے ملا ہوا ہے، اور اس کو جاری ہو گیا، تنخواہ جاری ہو گئی، اور ظہور ہوتا ہے تحصیلداری کا، ظہور تے تحصیل کی جا کے ہی ہوتا ہے، جو پٹواری آ کے سلام کرنا، چارج ریزیوم کرنے کے بعد، چارج ریزیوم کرتا ہے جدو اتنے تحصیل سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ جو ادو لگتا ہے کسی تحصیلدار، اور سیکٹریٹ سے بھی نہیں پتہ لگتا بھی چپڑاسی کہڑا تے تحصیلدار کہڑا یا مجسٹریٹ کہڑا۔ ہاں جی، کریں جی شروع۔ جی علاوہ ازیں عالم ارواح میں جب الست کا عہد لیا گیا اور پوچھا گیا الستو بربکم،
تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا۔ اس کے بعد اوروں نے بھی بلا کہا، لہٰذا اوروں کے علم و معرفت کے مربی بھی حضور ہوئے۔ مربی پالنے والے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو اس کی نمو کی آخری حد تک لے جانے کے لیے جو درجہ بدرجہ اس کو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی اپنی نمو کی آخری حد تک پہنچنے کے لیے وقتاً درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو ہمارے علم و معرفت کے مربی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، اور تربیت فی العلوم حیات پر موقوف ہے، یعنی وہ علم و معرفت لیکن دوسروں کی تربیت کرنے کے لیے، ان کو علم بخشنے کے لیے، ان کو بتانے، کیونکہ ہم عادی ہیں حواس کے، ہم عادی ہیں اپنے جن چیزوں کے ہم عادی ہیں، چیزوں کو سمجھنے کے جو خاص طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار کے ہم عادی ہیں، ہم کو اس طریقہ کار پر کہ کچھ کان میں پڑے گی، کچھ آنکھ سے نظر آئے گی، کچھ تجربہ کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو اس کے لیے حیات چاہیے۔ پس جب وقت بھی سر میں دیکھ کر سر یہ سوال ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ وہ تمام روحوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو اس میں وہ تمام روحیں شامل ہو گئی جو پہلے آنے والی یا بعد میں آنے والی؟ اس وقت تھیں، ساری اکٹھی تھیں، پہلے بعد کا سوال ہی نہیں۔ عالم ارواح میں وہ تمام ارواح بیک وقت ہی تخلیق ہوگی، بلکہ بعض محققین لکھتے ہیں کہ جانوروں کی ارواح بھی انہی ارواح میں ہی تخلیق ہوگی۔ ہاں جی، وہ وقت وہ ہاں یہ جو حضرت نے لفظ بولا ہے، اس وقت کا آغاز نہیں ہوا۔ وقت کا آغاز ان اجرام سماوی کے گھومنے سے ہوا ہے، کہ ابھی تو کن ہوا ہی نہیں ہے۔ کن ہوگا تو کائنات میں کچھ اجرام فلکی گھومیں گے، کوئی دن رات آئیں گے تو کوئی وقت تقسیم ہوگا۔ تو ابھی تو وقت شروع ہی نہیں، مطلق وقت اسے کہتے ہیں، یعنی وہ وقت کی مطلق حالت ہے۔ یہ ہم جس وقت میں زندہ ہیں یہ اضافی ہے، یعنی اس کے ریفرنسز ہیں، تو جو ریفرنسز سے سمجھی جائے بات وہ اضافی ہوتی ہے، اور جو مطلق ہوتی ہے جو وداؤٹ ریفرنس، اس وقت مطلق تھا اور سپیس بھی مطلق تھی، یعنی نہ سپیس تخلیق کی گئی تھی، وہ مطلق سپیس تھی، اور اسی طرح وقت بھی مطلق تھا۔ ابھی وہ نظام گھومنے گھمانے والا، لیکن ہمارے ہاں زمین پہ 24 گھنٹے ہیں، وہ کسی اور سیارے پہ وہ جو اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی وقت کا کوئی اور نظام ہے۔ یہ ساری بحثیں اب صرف اسی وقت کی ہیں، یہ اسے کہتے ہیں، ہاں جی، اسے کارپورل ٹائم کہتے ہیں، مطلب یہ ادھر زمینی یا مادی وقت ہے، اور وہ وقت کی سوال ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ مجھے کلیئر نہ ہو گیا تو مجھے بتا دیں، میں اور کوئی کوشش کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کہاں تھے جی؟ اچھا پچھلا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تربیت فی العلوم حیات پر موقوف ہے، پس جب سے نور مخلوق ہوا ہے اس وقت سے حیات لی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو حیات محمدی علی صاحب الصلاۃ والتحیات کی آغاز کا ذکر ہوا، جس کے بعد آپ کی حیات ناسوتی ہے جو اس دنیا میں آپ کی ولادت شریف سے لے کے آپ کی وفات مبارک پر ختم ہوتی ہے۔ اگر نظر کو اور وسیع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعد وفات بھی حیات برزخی ثابت ہے، اور وہ حیات شہداء کی حیات برزخی سے بھی بڑھ کر ہے، اور اتنی قوی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب ہے۔ چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں، یعنی ان پر لگتے بھی ہیں،
مثالیں دی ہیں حضرت نے، دیکھیے زندہ مرد کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، حضور کی ازواج مطہرات سے بھی نکاح جائز نہیں، اور زندہ کی میراث کی تقسیم نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی، اور حدیثوں میں صلاۃ و سلام کا سماع بھی، سماع مطلب سننا، سماعت سے وارد ہوا ہے، آیا ہے۔ یہ تحقیقات ہیں اہل اسرار کی، اہل اسرار کی تحقیقات ہیں، یعنی حیات برزخی کی تحقیقات، یہ اہل اسرار کا مسئلہ ہے۔ اس سے اصلی راز ان احکام یعنی لا تنکحوا ازواجہ من بعدی ولا نورث ما ترکناہ، حافظ صاحب صحیح پڑھا میں نے، وہ زیر زبریں ہمیں نہیں آتے ہیں، کا معلوم ہو گیا۔ پھر حیات برزخی کے بعد حیات اخروی ہے، اور وہ تو سب ہی کے لیے ہے، تو انبیاء کو تو بطریق اولا حاصل ہوگی، پس آپ کی حیات کا مصداق تخلیق نور سے خلود جنت تک ہے۔ حضور کی حیات ناسوتی کی عظمت اور اس کے 4 حصے، اہل عرف اسی حیات، اہل عرف ہم جیسے اسی ناسوتی حیات کو حیات کہتے ہیں، یعنی ولادت شریف سے لے کر وفات تک۔ پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کے اس حصہ عمر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ حصہ عمر اتنا رفیع الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقسم بھی بنا، اور اس حصہ عمر و حیات کا ایک جزو ولادت شریف بھی ہے، تو اس کا بھی عظیم القدر اور رفیع الشان ہونا ثابت ہوا۔ اس طرح اس کا دوسرا حصہ قوت استعداد اور حصول کمالات کا ہے، پہلا ولادت، دوسرا قوت و استعداد اور حصول کمالات، تیسرا حصہ تبلیغ و دعوت کا ہے، چوتھا حصہ تکمیل امت کا ہے۔ یہ حضور کی ظاہری حیات کے 4۔ پھر تکمیل کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک تکمیل حاضر خود اس کی اصلاح کے لیے، اور تکمیل حاضر کی اصلاح غائط کے لیے۔ پس ان سب حصوں کی رفت و عظمت ثابت ہوئی، اور کسی شے کی عظمت و رفت جس طرح باعتبار اس کی ذات کے ہوتی ہے، اس طرح باعتبار اس کی غائط کے بھی ہونا چاہیے، یعنی غائط کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ جو کسی چیز، مثلا ایک گاڑی ہے، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی اچھا رنگ ہے، پالش ہے، چیزیں لگی ہوئی، لیکن اس کی غائط سفر کرنا ہے۔ اگر وہ سفر کے قابل ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو اگر وہ چلتی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی غائط پوری نہیں کر رہی، تو اس کی ظاہری ڈھانچہ کسی نمائش میں یا کسی عجائب گھر میں تو رکھا جا سکتا ہے، استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ایک تو ان کا وہ عمر ہے جس کی، اور دوسرا ان کی بھیجنے کی غرض ہے، غائط کا مطلب غرض، اسی شے کی مقصودیت اور غرض کی مقصودیت، ہمیں غرض سے غرض ہوتی ہے، ہمیں اس کے وجود، اس کی شکل سے تو نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت۔ پس عالم ناسوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مذکورہ سارے حصوں کے ساتھ کی بھی کوئی غایت ضرور ہوگی، اور وہ غایت ایسی ہے کہ اس کو سن کر مدعیان محبت کی بھی اصلاح ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے مزیدار مضمون تو یاد کر لیے کہ حضور یوں پیدا ہوئے اور آپ سے ایسے معجزات ظاہر ہوئے، لیکن اس تشریف آوری کی غایت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے سمجھنے میں نفس کو تاب تھا۔ تاب کا مطلب ہوتا ہے مشقت، ذرا محنت، تاب کا مطلب محنت یا مشقت، کہ وہ آئے اس طرح تھے، اس طرح یہ تو، لیکن جو کس لیے آئے، نفس اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ پھر اس کے سمجھنے کے بعد کرانا پڑتا ہے، تو اس کو نفس کو ذرا برا لگتا ہے، اس کو مشقت معلوم ہوتی، اس لیے وہ غایت کی طرف نہیں جاتا اور جان نکلتی ہے۔ اور غایت وہ شے ہے جس کا عنوان صوفیہ کی اصلاح میں فنا و بقا ہے۔ یہاں سے حضرت نے جو مضمون کو ایک اپنی، جسے ہم کہتے ہیں کلائمیکس پہ،
یعنی مضمون کو پہلے چڑھائی دے رہے تھے، اب یہ اپنی کلائمیکس پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ غائط کا نام حضرت نے لکھا ہے، جو صوفیہ جس چیز کو فنا و بقا کہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کی غرض ہے نا عجیب بات۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس وجہ سے ہوئی کہ آپ سے نشر فیض فنا اور بقا کا ہوا۔ قالا مولانا روم، پس محمد صد قیامت بود نقد، زاں کے حل شد در فنایش حل و عقد، زادہ ثانیست احمد در جہاں، صد قیامت بود اندر او نہاں اوں آیاں۔ حضرت نے اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے 2 نمبر حاشیہ میں۔ زادہ ثانی کا معنی، زادہ ثانی یعنی دوسری ولادت، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ اصطلاح بھی لفظ ہوتی ہے، اور لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنا لغوی معنی، یعنی جو لغت میں ڈکشنری میں اصطلاح جو ہوتی ہے وہ کسی خاص شعبے میں جا کے اس لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، وہ اس خاص فن کی اصطلاح کہلاتی ہے۔ مثال اس کی بابا جان دیا کرتے تھے کہ جیسے فورس کا ایک لفظ ہے FORC، ڈکشنری میں دیکھا جائے گا تو وہ کوئی قوت کے معنی میں طاقت۔ اگر فزکس کی کتاب میں وہ آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ قوت یا وہ جو کسی وزن کو اٹھا کر کچھ فاصلہ طے کر سکتی ہو، اس کو فورس کہتے ہیں۔ یہ خاص اصطلاح فزکس کی۔ لیکن جب وہ قانون کی کتاب میں فورس کا لفظ آئے گا، اس کا مطلب کسی سے کچھ زبردستی کروانا، یعنی زبردستی کے معنی میں۔ اب جب قانون کی کتاب میں فورس آئے گی وہ اس کی اصطلاح میں آئے گی، اور فزکس کی کتاب میں فورس کا لفظ آئے گا، وہ فزکس کی اصطلاح کے طور وہ لفظ نہیں رہتا۔ کسی فن کے اندر جب اس کی جڑت ہو جاتی ہے، اس کی ایک پوری انٹریکیشنز ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اصطلاح ایک فن کے اندر ہی ایکسپلین ہو سکتی۔ یہ اکثر جو علمی اغلاط ہماری ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کسی فن کی اصطلاح کو ہم نہیں سمجھتے، اسے ہم کسی ڈکشنری کے معنی میں یا کسی اور مضمون کے اس کے معنی میں سمجھ کے بس پھر وہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ بھائی اگر تھک جائے تو مجھے بتا دیں، نہیں میں تو اتنے چلتا رہوں گا شام تک، میرا تو کچھ نہیں۔ پانی کی بوتل ہی ہے، دوبارہ بھر دے گا عمر۔ ایک بار جو تھکنے کی گئی تو وہ حضرت والا تھکتے ہی نہیں، راہ حقیقت کے مطابق پی لیتے ہیں ہر گام کو ایک جام آئی تو کام ہی ہوتے ہیں جی سارا۔ اگے تو بھی مزے آ جی، اگے اللہ میں کہندا خوشیاں مناؤ، فل یا فرے ہو۔ زادہ ثانی یعنی دوسری ولادت، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، تو میں نے اصطلاح کو تھوڑا سا کھول دیا آپ کے لیے۔ مراد اس لیے اس سے طبعی اور نفسانی احکام سے نکل کر مرضیات حق پر آ جانا، یعنی دوسری زندگی، یعنی سیکنڈ لائف جیسے ہم کہتے ہیں۔ پہلی موت ہو گئی، یعنی جو زندگی گزار رہے تھے وہ ختم، اور دوسری یعنی ظاہر میں تو نہیں مرتے لیکن اپنے اندر سے ایک پچھلی جو خواہشات نفس وہ چھوڑ کے ایک نئی زندگی، اسے زادہ ثانی کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں، یعنی نفس کے احکام سے نکل کر اللہ کی مرضیات پر آ جانا، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں بقا بعد الفنا بھی کہتے ہیں۔ ان اشعار سے مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس صفت کا کامل و اکمل، اس صفت کے کامل و اکمل حامل تھے، اور اس دنیا میں تشریف بھی اسی لیے لائے تھے کہ انسانوں کو اس صفت سے متصف فرمائیں۔ ایک خاص شے ہے یعنی علوم و اخلاق، سو فنائے اخلاق کی حقیقت تو یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کو دور کرے، مثلاً ریا، کبر، حسد، غضب، حب مال، حب جاہ کو دور کرے،
जाहो जलाल, शान व शौकत, इज़्ज़त, यानी अपनी ज़रा मर्तबा बुलंद उसकी ज़रा। और फ़नाए उलूम ये है, ये जो हमारे कल्ब में गैरुल्लाह जमा हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। कहीं जायदाद, कहीं दुकान, कहीं तिजारत के धंधे, किसी को ज़राअत के अफ़कार, किसी को नौकरी के खरखशे, किसी को मुक़द्दमात की परेशानियाँ, उनके मुतल्लिक़ ख़यालात व तवहमात, ये सब अफ़कार हमारे वक्त को तबाह कर रहे हैं और उनका कला कमा कर दे, यानी फ़ना कर दे। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि तिजारत और नौकरी और ज़राअत को छोड़ दे, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि उनसे मुतल्लक़ जो ख़यालात खुदा की याद से रोकने वाले हैं उनको निकाल दो। इसी तरह बेटे बीवी की मोहब्बत से भी मुराद इस दर्जा की मोहब्बत है जो खुदा की याद से गाफिल कर दे। चुनाचे इरशाद है, तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ, फरमा दीजिए ऐ मोहम्मद, अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियाँ और कुंबा और वो अम्वाल जिनको तुम कमाते हो, वो तिजारत जिसकी नकासी ना होने से डरते हो, और वो मकान जिनको तुम पसंद करते हो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं, तो मुंतज़िर रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब लाए। अस्तग़फिरुल्लाह। बस इस आयत को देख लीजिए, कुछ फरमान लगे। बस इस आयत को देख लीजिए कि वईद अहबियत पर है, नफ़स हुब पर नहीं। अहबियत से वो पहले अर्ज़ किया कि अलफ लगता है, तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा महबूब बना लेना किसी चीज़ को। अहबियत है सबसे ज़्यादा महबूब, यानी अल्लाह ने रोका अहबियत से है, हुब से नहीं रोका है, क्योंकि वो तो तबई है, उससे कैसे रोक सकते हैं। उससे हम अपने आप को भी, अल्लाह कैसे, अल्लाह भी वो रोकेंगे जो हो सकता हो। अहबियत रुक सकती है, उससे अल्लाह ने रोका, इसलिए कि वो खल्की और तबई है। यानी चीज़ों से हुब जो है, मोहब्बत अपने माल से, दौलत से, अपनी जगह से, अपने इलाके से, वतन से, अपनी कौम से, अपने अलूम व अफ़कार से, मोहब्बत जो है ये तबई है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। अगर ये ना होती तो फिर तो सब तितर बितर। लेकिन अल्लाह ने जो रोका है मोहब्बत से नहीं रोका है, क्योंकि वो तो उसने डाली है। अल्लाह ने सबसे ज़्यादा महबूब बना लेने को रोका है, इसलिए कि वो तो खिलकी और तबी है, उसको आदमी कैसे ज़ाइल कर सकता है। पस फ़नाए इल्म से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल उनका ख़याल ना रहे, बल्कि मतलब ये है कि कल्ब में खुदाए ताला से ज़्यादा किसी की मोहब्बत ना हो। हुक्म ये है कि अहबियत के दर्जा को दूर करे। अहबियत दूर करनी है, मोहब्बत को कोई कर ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही ख़याल ख़ाम है। पस फ़नाए इख़लाक़ व उलूम का ख़ुलासा ये है कि खुदाए ताला की इताअत में इतना सरगर्म हो कि गैरुल्लाह की मोहब्बत और गैरुल्लाह का ज़िक्र मग़लूब और इख़लाक़ ज़मीमा ज़ाइल हो जाएं। लिहाजा जो चीज़ें ज़ाइल करने की हैं उनके ज़ाइल करने, और जो मग़लूब करने की हैं उनको मग़लूब करने को फ़ना कहते हैं। रहा बका तो ज़ाइल शुदा अशिया की अज़दाद, ज़िद की जमा है अज़दाद, उलट को कहते हैं, यानी एंटोनिम्स को। यानी ऊपर जो अल्फाज का एक लिस्ट आई थी उनके अपने अंदर उनकी उलट, यानी हम जो अल्फाज और उनके उलट पढ़ते थे उसका उलट चीज़ें बनाए अपने अंदर। और मग़लूब की ज़िद को गालिब करे। रहा बका तो ज़ाइल शुदा अशिया की अज़दाद के पैदा करने और मग़लूब की ज़िद को गालिब करने को बका कहते हैं। मसलन रिया को ज़ाइल करे, उसके मुकाबल में इख़लास पैदा करे, किब्र को फ़ना करे और उसकी जगह तवाज़ो पैदा करे, हुब्बे गैर को मग़लूब करे और अल्लाह का हुब गालिब करे, गैर के ज़िक्र को मग़लूब करे। यानी हर वक्त जो बातें किया करते हैं अल्लाह के यहाँ ज़िक्र का जो मानी आते हैं कुरान में, वो उन अरब जाहिलियत के हज करने वालों के लिए भी एक जगह आए हैं कि वो जैसे अपना ज़िक्र करने की तलकीन फरमा रहे हैं। अब उन्हें अल्लाह के ज़िक्र की तो आदत और पहचान नहीं है, उन्हें तो कुछ और ज़िक्र उनको बता रहे हैं कि जैसे तुम अपने बाप दादा का ज़िक्र करते हो।
ایک مثال دی کہ رات کو تم بیٹھ کے جیسے میرے دادا یہ کرتے تھے، وہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کا، تو اللہ کہنا خالص ذکر ہے، اس کا نام لینا بھی، اور اللہ کی باتیں کرنا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ کی باتیں کرنے کو غالب کرے۔ اور بلکہ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ جتنا تسی کرتے تھے نا، یعنی حج کے موقع کی وہ آیت ہے کہ حج تو بعد جو ویلے ہوندے سی تو میں کہ 500 اشعار 200 اشعار اپنے قبیلے دیا بندے جو بھی وہ کہتے اللہ تعالیٰ کہتے اس سے بھی اشعار، یعنی جنہیں اپنے باپ دادا ذکر کرتے تھے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی اشعار، اس سے بھی زیادہ کرو، یہ نہیں کہ اسے برابر کرو، مطلب یہ پوری تن دہی نہ، لفظ وہاں بھی اشد کا ہی ہے، کیوں یہ اشد ہی لفظ ہے جی۔ اچھا جی، اگر آپ رکنا چاہیں بیچ میں، میری بس یہ گزارش ہوگی کہ جو آخری حصہ اس کو ضرور پڑھ دیجیے گا، جو نقطۂ نظری اور سارا ہی پڑھ کے مقام ویلا ہی ٹائم ہے، حضرت اپنا پیریڈ میں دینا چاہ رہے ہیں۔ نہیں جی، وہ سینئر اسی جڑے نا جونیئر میں لا دے پیریڈ، آپ ذرا آرام کر۔ اچھا جی، میں کچھ حضرت کے کوئی ذکر اللہ کو غالب کرے، اچھا جی، ٹھیک ہے جی، کتنے ہے جی؟ ہاں جی، صفحہ نمبر 182 کی آخری پیراگراف ہے۔ یہی غایت ہے حضور کی تشریف آوری کے کہ اپنے فیضان علمی اور عملی و حالی سے اس امت کی تکمیل فرمائے۔ پس حاصل غایت تشریف آوری کا یہ ہوا کہ امت آپ کا کامل اتباع اختیار کرے۔ صفحہ نمبر 183، حضور تمام نعمتوں کا سرچشمہ اور تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے، اور خاص کر جو بڑی نعمت ہو، اور پھر خصوصاً دینی نعمت، اور دینی نعمتوں میں سے بھی خاص جو بڑی بڑی نعمتیں ہوں، پھر ان میں سے بھی خصوص وہ نعمت جو اصل ہے تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کی۔ اور نعمت کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی نعمتوں کے تو فیوز دنیا میں فائز ہوئے ہی ہیں، دینی نعمتوں کا سرچشمہ بھی آپ ہی ہیں، اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کی رحمت کے واسطے۔ دیکھیے عالمین میں یعنی جہانوں میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان، مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ تلل ہوتا ہے جی کہ تلل ہوتا ہے؟ رحمت للعالمین، للعالمین، آپ کو جہانوں کی رحمت کے واسطے۔ دیکھیے عالمین میں کوئی تخصیص انسان یا غیر انسان، مسلمان یا غیر مسلمان کی نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باجود، جود کہتے ہیں کرم کو، عطا کو، اور وجود باجود کے جن کے وجود سے سب ملا، ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے، خواہ وہ جنس بشر سے ہو یا غیر جنس بشر سے، یعنی انسانوں میں ہو یا انسان جو یعنی جانور، چرند پرند، پودے، حجر شجر، کائنات کے سارے یہ جو سورج چاند ستارے، وہ خواہ حضور سے زمانہ میں متاخر ہو یعنی حضور کے بعد آیا ہو، یا متقدم یعنی ان سے پہلے آیا ہو۔ متاخرین کے لیے رحمت ہونا تو بعید نہیں، کہ جو بعد والے ہیں ان کے لیے تو سمجھ آتا ہے، لیکن پہلوں پر رحمت ہونے کے لیے حضور کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ وجود نور کا ہے،
کہ حضور اپنے وجود نوری سے سب سے پہلے مخلوق ہوئے یعنی خلق ہوئے، یہاں مخلوق سے مراد یعنی تخلیق ہوئے، اور عالم ارواح میں اس نور کی تکمیل و تربیت ہوتی رہی۔ آخر زمانہ میں اس امت کی خوش قسمتی سے اس نے جسد انصری میں جلوہ گر و تاباں ہو کر تمام عالم کو منور فرمایا۔ عنصر یہ جو ہمارے آگ پانی ہوا مٹی تھی، چار اشیاء، ان کو یونانی ان کو عناصر کہتے ہیں۔ جسد انصری سے مراد جو ان عناصر سے بنا ہوا یعنی یہ جسم۔ پس حضور اولاً اور آخراً تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہیں۔ پس حضور کا جو تمام نعمتوں کی اصل ہونا عقلاً و نقلاً ثابت ہوا۔ اصل خوشی اور فرحت حضور کے وجود باوجود ہی پر ہونی چاہیے۔ اگلی عنوان جو اگلی ہیڈنگ ہے حضور، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اس مقام پر ہر چند کے آیت کے سباق یعنی اس سے پہلی آیتوں پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے، لیکن اگر ایسے اس سے عام معنی مراد لیے جائیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ایک فرد رہے، عجیب بات، بہرحال وہ اگر تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یوں کہ فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدوم مبارک ہے۔ نیچے حضرت نے قدوم مبارک کا معنی یعنی آپ کی تشریف آوری۔ اس تفسیر کے موافق جتنی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا دینی، اور اس میں قرآن بھی شامل ہے۔ اوپر جو لفظ آیا تھا ایک فرد ہے ان نعمتوں میں سے قرآن بھی، یعنی ایک اینٹی حضور کا، یا اس میں قرآن بھی شامل ہے، یعنی سب اس میں داخل ہو جائیں گی، اس لیے کہ حضور کا وجود باوجود اصل ہے تمام نعمتوں کی اور مادہ ہے تمام رحمتوں اور فضل کا۔ پس یہ تفسیر اجماع و تفاسیر ہو جائے گی، یعنی اس بات میں تمام اس کی ایکسپلینیشنز جو ہیں جمع ہو جائیں گی، اور آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم کو حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کے وجود باوجود پر، خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کا واسطہ ہیں، حتیٰ کہ ہم کو جو 2 روٹیاں 2 وقتہ مل رہی ہیں اور تندرستی اور ہمارے علوم میں، یہ سب حضور ہی کی بدولت ہے۔ اور یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کا حضور سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔ غرض اصل الاصول تمام مواد فضل و رحمت کی حضور کی ذات بابرکات ہوئی۔ پس اسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو وہ کم ہے۔ فنی تشریح ہے یہ، ایک آدھے صفحے میں یہ علماء کے لیے ہوتی ہے، وہ زیریں زبروں کا، وہ میں ذرا چھوڑ کے نیچے 3-4 لائنوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے سوا کوئی شے قابل خوشی کے نہیں ہے، اور اس سے بدالت الناس بھی یہ نعمت تمام نعمتوں سے، لہٰذا چونکہ ہم لوگوں کی نظروں میں دنیا اور دنیا ہی کی نعمتیں ہیں اور اسی میں ہم کو انہماک ہے، اس لیے اس پر بس نہیں فرمایا، یعنی بات اسی پر ختم نہیں کی کہ دنیاوی نعمتیں ان سے کیا ملی۔ آگے اور ان نعمتوں کی تفصیل کے لیے صراحتاً ارشاد ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ نعمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں۔ یہ نعمت افضل و بہتر ہے۔ پس جس نعمت پر حق تعالیٰ اس شد و مد کے ساتھ خوش ہونے کا حکم فرما دیں، وہ کس طرح خوش ہونے کے قابل نہ ہوگی۔ یہ حاصل ہوا اس آیت کا جو مبنی ہے اس پر کہ فضل اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیے جائیں۔ مگر اس فرع کی بنا حیثیت اور جہت کیا ہے؟ بنا کا مطلب بنیاد ہوتا ہے،
دوسرے مقام پر اس سے بھی صاف ارشاد ہے جس سے معلوم ہوا کہ واقعی خوشی کی شے دنیا میں اگر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور اس میں باب الفرح یعنی حضور کے وجود باوجود پر جو خوشی کا امر ہے وہ کس بنا پر ہے اور حیثیت و جہت فرح کی کیا ہے؟ وہ آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی حق تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک رسول ان کی جنس سے بھیجا کہ وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو ظاہری اور باطنی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھلاتے ہیں، اور بے شک وہ یعنی مومنین اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اصلی خوشی کی اور فرح اور منت کی بنا یہ ہے کہ منت کا مطلب احسان ہوتا ہے، احسان، کہ حضور ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل، یہ اجمال ہوتی موٹی بات، تفصیل یعنی اس کی باریکیاں، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خوش ہونے کی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کے دیگر تمام حالات مثلا معراج وغیرہ، یہ سب حالات واقعی خوش ہونے کے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ ہمارے لیے یہ مقدمات ہیں، یعنی پہلے جو چیزیں کسی اہم کام سے پہلے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں انہیں مقدمات کہتے ہیں۔ ہدایت و سعادت تھے ابدی کے، یعنی یہ چیزیں ہمیں ہدایت ملنے کی چونکہ ضروریات ہیں پہلے موجود ہونی چاہیے، چنانچہ اس سے صاف ظاہر ہے اس لیے کہ بعثت کے ساتھ یہ صفات بھی بڑھائی گئی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ پس یہ قاعدہ بلاغت ثابت ہوا، یعنی بات کرنے کا، بات سمجھانے کا طریقہ، قاعدہ بلاغت اس کہ اصل مابیح المنت یہ صفات ہیں، یعنی احسان مند ہونے کی اصل باتیں یہ ہیں۔ باقی ولادت شریفہ فی نفسہا یا معراج وغیرہ باعث خوشی زیادہ اس لیے ہیں کہ مقدمہ ہیں، یعنی ضروری ہیں پہلے ان کی بنیاد بننے کے لیے، اس لیے دولت عظیمہ یعنی جو ان کی بعثت کا مقصد ہدایت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیدا بھی ہوئے ہوں، آپ کو معراج بھی ملی ہو، اس لیے یہ باتیں بہت اونچی ہیں، لیکن یہ مقدمہ ہے اس دولت عظیمہ کا، اس لیے اگر ولادت شریفہ نہ ہوتی تو ہم کو یہ نعمت کیسے ملتی؟ اور اسی فرق کی وجہ سے اس آیت میں تو اس مقصود کا ذکر تصریحاً یعنی کھلے طور پر، واضح طور پر، اور قصداً فرمایا یعنی ارادتاً اللہ نے ارادے سے، اور دوسری آیت میں حضور کے وجود باوجود کا ذکر اشارتاً اور ضمناً فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے لا امروک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اس میں حضور کی بقا اور وجود کو مقسم بھی بنایا، یعنی اس کی قسم کھائی، اور یہ ظاہر ہے کہ قسم میں جواب قسم مقصود ہوتا ہے اور مقسم بھی کو طبعاً ذکر کیا جاتا ہے۔ بس آگے ایک یعنی ان کی عمر کی قسم کھائی ہے تو مطلب ان کی ہی کھائی ہے، مطلب اس کا یہ۔ اور ایک مقام پر حضور کی ولادت شریفہ کو بھی اس طرح ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ چنانچہ ما ولد کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس کی مصداق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، مگر اس اہتمام سے نہیں فرمایا جیسے کہ آیت لقد من اللہ میں نبوت اور بعثت اور ہدایت اور تزکیے کو بیان فرمایا، اور اسی فرق کی وجہ سے فرحت میں بھی تفاوت ہوگا۔ تفاوت کا مطلب فرق، درجہ بندی، جس قدر ولادت شریفہ پر فرحت ہونی چاہیے اس سے زائد نبوت مبارکہ پر ہونی چاہیے۔ اگر ذکر ولادت شریفہ کے لیے مجلس منعقد کی جائے تو ذکر نبوت مبارکہ کے لیے بطریق اولیٰ کی جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گنت حقوق و آداب. ہر امتی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے چند تعلقات ہیں، یعنی رشتے ہیں. تعلق کے مطلب سے وہ شاید سمجھ ہمیں رشتے ہیں ان سے ہمارے. ایک تعلق یہ ہے کہ آپ نبی، ہم امتی. یہ ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑا رشتہ ہے اور حق بھی اس کے زیادہ ہے. دوسرے یہ کہ آپ حاکم، ہم محکوم. ایک دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ہمیں ایڈمنسٹریٹ بھی کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ان کا حکم ماننا بھی فرض ہے. تیسرا تعلق یہ کہ آپ دارین میں محسن. دار کہتے ہیں جہان کو، دارین دونوں جہان، یعنی یہ جہان اور اگلا جہان، یعنی وہ ہمارے محسن ہے. یہاں یہ کہ ہمارے لیے دعائیں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے فرماتے رہے، ہمارے لیے جنت کی دعائیں مانگتے رہے، ہدایت کی مانگتے رہے، اس کا بندوبست اور اگلے جہان میں یہ کہ شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، پل صراط پہ گائیڈ فرمائیں گے. وہاں بھی محسن، یہاں بھی محسن. ہم زیر بار احسان، ہم یہاں بھی ان کے احسان تلے دبے اور وہاں بھی. یہ بھی ایک رشتہ ان سے. چوتھا تعلق یہ کہ آپ محبوب، ہم محب، کہ آخر محبت کرنے والوں کو محبت کرنے کے لیے ایک محبوب، ایسا محبوب جو وہ ہیں، اور ان کے جو شہدا ہیں، ان کے جو شائفتہ ہیں، ان کا تو ملجا و ماوا، جینا مرنا، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. اور ان میں سے ہر تعلق جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر خاص خاص حقوق و آداب کا مرتب ہونا معلوم، مسلم اور معمول ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے تو رشتے کے حقوق بھی ہوتے ہیں. بس جب آپ کی ذات بابرکات میں سب تعلقات مجتمع ہوں، یعنی جمع ہوں، پھر سب اعلیٰ و اکمل درجہ کے ہوں، تو آپ کے حقوق بھی ظاہر ہے کہ کس قدر درجے کے ہوں گے، اور ان سب کے ادا کرنے کا دل سے اور التزام سے ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ کثرت کیا ہے جی عادت اور استحضار الفت سے شدہ طبعی ہو جائیں. یعنی اتنا ان کو ریپیٹ کیا جائے، اتنا ان کو بار بار، کہ وہ آہستہ آہستہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں. کہ طبیعت کا حصہ کیا چیزیں، مثلاً پیاس لگتی ہے پانی، جی ہاں وہ طبی تقاضوں کو عرض کر رہا ہوں نا، کہ طبی تقاضا مثلاً پانی کا ہمیں ہوتا ہے، پیاس لگتی، پانی، بھوک لگتی ہے، یہ طبی تقاضے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اتنا ان کو، ان کی محبت اور ان کے ادا کرنے، اتنا اپنے آپ کو کہ آہستہ آہستہ وہ ایسے ہی ہمارے لیے ہو جائیں کہ ہمیں ایک پیاس ہو کے ان پر درود بھیجیں، تو وہ پیاس بجھے نہ درود بھیجے بغیر. ایک پیاس ہو کہ ان کی روح اقدس سے کچھ قرب، کچھ لمحے لیا جائے، اور وہ پیاس دنیا کے کسی پانی سے نہ بجھے. تو یہ ہوا طبعی ہو گئی، یعنی ان کی پھر وہ محبت طبعی ہو گئی. عقلی تو ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، اور وہ مطلب مقصود تو وہی ہے، لیکن طبعی ہو جانے میں ایک اور پھر بھی ان کے مقابلہ میں اپنی اس خدمت کو کہ در حقیقت اس کا نفع اپنی ہی طرف عائد ہے، ناتمام سمجھے. یعنی یہ وہ آخری نصیحت حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کر کے بھی یہ نہ سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بقعہ نبوی عرش سے بھی افضل ہے. یہ ہمارے جو اہل سنت کے عقائد ہیں، تقریباً ہر کتاب میں یہ اصول بیان کیا جاتا ہے. حضرت نے اپنے مضمون کے آخر میں بقعہ نبوی کا مطلب حضور جہاں استراحت آرام فرما رہے ہیں، یعنی ان کا روضہ مبارک. بقعہ اس لیے کہتے ہیں، روشن جگہ کو بقعہ کہتے ہیں. بقعہ نبوی عرش سے بھی افضل ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ. حضور کا جسد اطہر یعنی آپ کا جسم پاک موافقین اور مخالفین کے نزدیک بالاتفاق محفوظ ہے. یعنی کچھ مماتی ہو گئے، دیو بندیوں میں سے کچھ حیاتی ہو گئے، تو ان دونوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسد اطہر ہے محفوظ ہے. یہ دونوں مانتے ہیں،
یعنی ان کے جسم اطہر کو مٹی نے نہیں کھایا، اس کو مماتی بھی مانتے ہیں اور حیاتی بھی مانتے ہیں۔ اور ماں روح ہے، اگلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح کے ساتھ ہے، البتہ مماتی کہتے ہیں کہ روح کے بغیر۔ اور علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ وہ بقع جس سے جسم مبارک خصوص مار روح مس کیے ہوئے ہے کہ حضور کا جسد اطہر ماں روح جس زمین کے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس سے ٹچ ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش پر معاذ اللہ حق تعالی شانہ بیٹھے ہوئے تو نہیں ہیں، اگر بیٹھے ہوتے تو بلا شبہ وہ جگہ سب سے افضل ہوتی، مگر خدائے تعالی مکان سے پاک ہے۔ مکان کا مطلب سپیس، یہ جگہ، یعنی ہم تو جگہ کے قیدی ہیں، اللہ تو جگہ کا قیدی نہیں ہے۔ استوا علی العرش کے معنی استقرار کے نہیں ہے، قرآن میں جو آیا ہے کہ اس کے بعد اللہ عرش پر استوا ہو گئے، اس کا مطلب کہ وہاں مقیم ہو گئے، وہاں قرار پا گئے، وہاں ساکن ہو گئے، کچھ ایسا معنی نہیں ہے اس کا استوا کا۔ استقرار قرار سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مجھے قرار آ گیا۔ اس میں سلف کا مسلک تو سکوت کا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگان ہیں وہ اس معاملے میں کہ اللہ کا اپنے عرش سے تعلق کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ کسی جسم کے جسم سے جڑنے والے، یعنی اس کی نوعیت تعلق کی کیا ہے، اس پر ہمارے بزرگ جو پرانے ہیں وہ سکوت کا مطلب خاموشی، اور واقعی اس میں سلامتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلامتی جیسے کل حضرت نے بھی سلامتی کی راہیں، حضرت ظفر صادق صاحب نے، آج حضور نے صبح اپنے درس قرآن میں، وہ سب راستے سلامتی کے ہیں۔ تو حضرت نے بھی فرمایا کہ سلف کا مسلک تو سکوت کا ہے، اور واقعی اسی میں سلامتی ہے، مگر متاخرین یعنی بعد میں آنے والوں نے مصلحت وقت کے تحت مصلحت وقت کے مناسب تعویل کی اجازت دی ہے۔ متاخرین نے مصلحت وقت کے تحت تعویل کی اجازت دی ہے، اور ایک تعویل میرے ذہن میں بھی اس آیت کی آئی ہے، حضرت تھانوی خود تعویل فرما رہے ہیں، جو دوسری تعویلوں کی بنسبت اقرب اور بہت صاف ہے۔ حضرت تھانوی کسی چیز کو اقرب اور صاف کہیں، اگرچہ میرا مذاق یعنی ذوق، یہاں مذاق سے مراد ذوق یعنی خاص ٹیسٹ، پسند، اس معاملہ میں سلف ہی کے موافق ہے، یعنی میری طبیعت تو اسلاف پر ہی کہ ان معاملات کی تشریح نہ کی جائے، ذوق تو وہی ہے۔ اور وہ تعویل یہ ہے کہ ان آیات میں استوا علی العرش کے بعد یدبر الامر بھی آیا ہے، جس کو استوا علی العرش کا بیان قرار دیا جائے تو محاورہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ ولی عہد تخت نشین ہو گیا۔ کسی کے تخت نشین ہو جانے سے جو ہم مراد لیتے ہیں وہ بس اس کے قریب قریب ہے، یعنی اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، استوا علی العرش کا معنی اس کے قریب قریب ہے کہ جیسے کہا جائے کہ کوئی ولی عہد تخت نشین ہو گیا۔ عرف میں اس کے معنی یعنی عام لوگوں کے حکمران ہونے کے ہیں، یعنی عام لوگوں کو کہا جائے کہ حکمران، پھر وہ سمجھتے ہیں ولی عہد تخت نشین ہو گیا، خاص تخت پر بیٹھنے کے نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے تخت نشین ہو گیا ہر وقت وہ تخت پر ہی بیٹھا رہتا ہے، یہ تو کوئی مراد نہیں لیتا کہ تخت نشین ہونے کے لفظ سے کوئی یہ معنی نہیں لیتا کہ وہ اب بادشاہ بن گیا ہے ولی عہد اور ہر وقت وہ تخت سے چمٹا رہتا ہے، ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہی معنی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے ہیں۔ اس طرح استوا علی العرش کے معنی تدبیر و حکمرانی فرمانے کے ہیں، یعنی زمین و آسمان پیدا کر کے حق تعالی شانہ ان میں حکمرانی، تدبیر اور تصرف فرمانے لگے، پس یہ کنایا ہوگا۔ کنایا جو ہے
وہ کلام کی بیان کی ایک صفت ہے جس میں ایک اشارہ ہوتی ہے، ایک کنایا، یعنی بات کو کسی دوسری مثال سے، لیکن وہ مثال پر 100% منطبق نہیں ہوتی، کبھی بھی مثال حقیقت پر، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے دور سے ایک منظر ضرور فراہم کر دیتی ہے تاکہ ذہن کو کوئی ایک اپنے لیے شکل بنانی آسان ہو۔ تو عرش کو محل استقرار حق کی وجہ سے فضیلت نہیں کہ وہ بقعہ شریف سے افضل ہو جاتا۔ اب بات سمجھ واضح ہے نا؟ اور اس کو صرف اس وجہ سے، اور اماکن پر، اماکن کا مطلب مکان، رہنے کی جگہ، یعنی عرش پر چونکہ اللہ اس طرح یعنی باڈیلی ٹچ نہیں ہے، اس سے مس نہیں، وہ بقعہ شریف سے ورنہ افضل ہوتا۔ یہ حضرت بار بار لکھ رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی احتمال نہ ہو، لیکن اللہ کا اس پر جو ہے وہ نسبت ہے اس کی یدبر الامر ہونے کی، صرف اسی وجہ سے اور اماکن پر فضیلت ہے کہ وہ ایک تجلی گاہ الہی ہے، عرش باقی چیزوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اللہ کی توجہ، تجلی کہتے ہیں توجہ کو، کہ اللہ کی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے وہ باقی ہر چیز سے، زمین سے، آسمان سے، جنت سے، دوزخ سے، سب سے اونچی جگہ عرش ہے، سب سے بلند باعزت شرف والی جگہ، تو وہ بن گیا کیونکہ اللہ کو اس سے نسبت ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تجلی گاہ کون ہوگا؟ یعنی اگر عرش تجلی گاہ بھی ہے تو نبی کریم سے زیادہ تجلی گاہ تو نہیں ہے نا، کہ اللہ کی توجہ اس جس بھی چیز کا وہ بنا ہوگا، آخر جمادات میں سے کسی چیز کا بنا ہوگا نا، تو اس سے جو اللہ کی اگر توجہ بھی ہے تو وہ حضور پر زیادہ ہے یا اس پر ہے؟ اگر تجلی گاہ بھی مان لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تجلی گاہ کون ہوگا؟ پس اس حیثیت کے اثر سے بھی بقعہ شریف خالی نہ رہا، لیکن اگر عرش کو کوئی فضیلت ہے بھی تو وہ فضیلت تو اللہ کے نبی کو بدرجہ اولا حاصل ہے، اس لیے ہر طرح وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے سب سے زیادہ اشرف ہوئی، کیونکہ تجلیات حق بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تمام اماکن سے زیادہ فائز ہوتے ہیں۔ اماکن بتایا جگہ کو، مکان کو، پس بقعہ شریف و قبر شریف تمام اماکن سے افضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔